میں نے کہا جی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں جا رہی ہوں سندھ باد اپنی بچپن کی یادیں تازہ کرنے۔ ہاں جی بالکل، یہ وہی سندھ باد ہے جو کہ میرے بچپن کا ہے، اور یہاں پر آج ہم فن کرنے آئے ہیں اور بچوں کو فن کروانے آئے ہیں، مستی کرنے آئے ہیں اور بچوں کی پرانی یادیں تازہ کرنے آئے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ وہ سندھ باد ہے جب میں شاید حور سے بھی چھوٹی تھی تھوڑی سی، تو میں یہاں پہ رائڈس وغیرہ لینے آتی تھی، اور ہمارا چھوٹا بھائی جو ولی ہے اس کو اتنا پسند تھا سندھ باد، اتنا پسند تھا کہ ہم منتھ میں 2 ٹائمز تو ضرور آتے تھے۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے بابا منتھ میں ہمیں سیلری یعنی کہ ہمیں پیسے آتے تھے ہمارے پاپا کے باہر سے، تو ہم ضرور یہاں پر آتے تھے۔ ہم لوگ یہاں پہ خوب انجوائے کرتے تھے، ماما ہمیں لے کر آتی تھیں، ہم نے یہاں پہ رائڈس لینی، کار چلانی اور بائی رائڈس لینی، جمپنگ پیڈ لینا، اور اس کے بعد ہی ہم جاتے تھے المائدہ۔ جی ہاں بالکل، اب وہ المائدہ بند ہو چکا ہے، اس کی جگہ آئی تھنک کچھ اور کوئی برانڈ وغیرہ کچھ اور برانڈ آ گیا، لیکن المائدہ ایک فاسٹ فوڈ کارنر تھا، ایک فاسٹ فوڈ شاپ تھی جہاں پہ برگرز، پیزا، اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے بھائی کو ان کے چکن پاپس بہت پسند تھے، وہ بہت شوق سے کھاتا تھا۔ یہاں پر جی ہم لوگ سندھ باد پہنچ گئے، وہاں پر آ کر ہم اوپر آئے، کوائنس لیے۔ کوائنس لینے کے بعد جی ہم لوگوں نے کوائنس جو ہیں وہ ایک بندے کو پکڑا دیے۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ تھا جی علی۔ علی نے کہا کہ کوائنس میرے ہاتھ میں رکھوا دو تاکہ جہاں جہاں بچے جائیں، اب ظاہر بات ہے بھاگ دوڑ تو سینے کرنی تھی، وہ بیچارہ جہاں ایک بچہ جائے اس کے پیچھے جائے، جہاں دوسرا بچہ جائے اس کے پیچھے جائے۔ آپ کو اس ولاگ میں نظر بھی آئے گا۔ یہاں پر جی ارشمان کو میں نے بولا کہ آپ بائک وغیرہ چلا لو، کار چلا لو، تو کہتے ہیں نہیں میں خود ڈھونڈوں گا، میں نے کیا چلانا ہے۔ اس کو دراصل نا گیم کھیلنی تھی۔ تو یہاں پر جی تیمور کو بائک پہ بٹھایا، اب تیمور اکیلا نہیں تھا بیٹھ سکتا، اس کے ساتھ حور کو بٹھایا اور حور کے ساتھ جی ارشمان بیٹھ گیا، یعنی کہ ہم نے ایک تیر سے تین نشانے لگائے۔ بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، اور ہنسی بھی مجھے آ رہی تھی، اور کتنے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے تھے۔ اچھا، حور کو نا سندھ باد کافی حد تک یاد تھا، کیونکہ حور بھی جب چھوٹی تھی اور لاسٹ ٹائم تک ہم اس کو یہاں پر لاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایڈونچر سٹی ہے، وہاں جاتے رہے ہیں، سپر سپیس ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں گرین ایپل میں نیو اوپن ہوا تھا، جو کہ میرے آپ نے کچھ ولاگس پہلے دیکھا ہوگا، وہاں پر گئے تھے۔ تو یہاں پر جی ارشمان صاحب کو کارز نظر آ رہی تھی، وہ ہر کار پہ بیٹھ کے ٹرائی کر رہا تھا اور چیک کر رہا تھا، اور بہت ہیپی ہو رہا تھا، بچے بہت خوش ہو رہے تھے۔ اور یہاں پر نا ایک اور چیز تھی جو سیال کوٹی ہے نا، وہ ان کو پتہ ہوگا، یہاں پر نا ایک گن والی گیم تھی، جو کہ گن کے ساتھ نشانہ لگاتے تھے، اس میں سے نا وہ جو سامنے تھے نا وہ ڈمیز بیٹھی ہوئی تھیں، ڈمیز ہوتی تھیں، تو جب ان کو نشانہ ٹھیک لگتا تھا تو وہ کھڑی ہوتی تھیں، تو اس میں سے پانی گرتا تھا۔ تو میں تو موسٹلی لیتی ہی وہ تھی، کہ مجھے بہت شوق تھا کہ رائڈس وغیرہ لینے کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا، مجھے وہی لینے کا بہت شوق تھا۔ یہاں پر جی اب آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ ہمارے بچوں نے ایک تیر سے تین نشانے لگائے ہیں، ایک کار میں 3 گھسے ہیں۔ یہ چھوڑیں، آگے ایک مزے کی رائڈ آپ کو دکھاؤں گی، اتنی مزے کی کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، اور میں حور کو یہی کہہ رہی تھی، حور اس سے پہلے کوئی کمپلین کرے بیٹا پھٹ جاؤ۔ تو یہاں پر جی بڑا مزہ آ رہا تھا، اور پرانی میموریز بھی ہم یاد کر رہے تھے۔ مجھے تو ولی کا ٹائم یاد رہا تھا کہ جب ولی آتا تھا، ولی کو لے کر آتے تھے، ولی ایسے انجوائے کرتا تھا، اور ولی کے ساتھ ساتھ ہم نے ہونا، ماما نے کہنا جاؤ کوائنس لے آؤ، جو یہ جھولا لیتا ہے وہ لینے دو اس کو، اور آپ لوگ بھی لے لو۔ آپ ہی کو تو ایک ہی جھولا پسند تھا، بورڈ والا، تو خطروں کا کھلاڑی تھا وہ ہمارے گروپ کا، یعنی کہ ہم بہن بھائیوں نا خطروں کا کھلاڑی ہے وہ صرف وہی لیتی تھی، میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے۔ اچھا، ہم دونوں بہنیں اتنے ایک دوسرے سے مختلف ہیں نا ان چیزوں میں سوری، یعنی کہ نا اگر وہ رائڈس لیتی ہے تو میں نہیں تھی لیتی، میں کوشش یہی کرتی تھی کہ رائڈس میں نہ ہی لوں، کیونکہ ایک تو مجھے نا میں کہتی تھی کیا لینا ہے، کوئی جھولا ایسے ہل رہا ہے، کوئی ایسے ہل رہا ہے تو جھولا ہی ہے نا۔ اچھا، اس کو نا آؤٹنگ کرنے کا شوق کے ساتھ ساتھ اسے کھانا کھانے کا شوق تھا اور کھانا کھلانے کا شوق تھا۔ مجھے آؤٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ شاپنگ کرنے کا شوق ہے، ڈریسنگ کرنے کا شوق ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اچھی سے اچھی ڈریسنگ کرنا، بٹ میں ڈریسنگ وہ کرتی ہوں جو مجھ پہ سوٹ کرے،
نہ کہ وہ جو فیشن میں ان ہو۔ کچھ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ فیشن ان پہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جو چیز فیشن میں آتی ہے بس پہن لیتے ہیں، چاہے وہ انتہائی برے لگ رہے ہوں۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ وہ چیزیں پہنیں جو آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرے، نہ کہ وہ چیزیں پہنیں جو آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہ کرے، بلکہ آپ کی پرسنالٹی کو ہیرو سے زیرو کر دے، بٹ آپ پہن کے نا وہ ایک جو ہوتا ہے نا چام، وہ اپنا ختم کر دیں۔ تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ اگر میں فیشن کے مطابق کوئی چیز پہن رہی ہوں بٹ وہ مجھ پہ سوٹ بھی کرنی چاہیے۔ یہاں پر جی آپ سے باتوں ہی باتوں میں ارشمان اور ہور نے اتنی رائڈس لے لی۔ ہور نے وہ ایگ والی گیم بھی کھیل لی جو کہ اس کو بچپن سے بڑی پسند ہے، اور ایگ سے ہمیشہ گھسے پٹے گفٹ ہی نکلتے ہیں۔ اس کے بعد جی یہ دیکھیں جی تیمور کو میں نے بٹھایا ایروپلین پہ، اور میں نے کہا میں دور سے اپنے بیٹے کی ویڈیو بناتی ہوں۔ اور آپ نے میرا بڑا بیٹا بھی دیکھا ہی ہوگا جو بائک چلا رہا تھا، اتنا کیوٹو لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ بچے بہت انجوائے کر رہے تھے، اور آپ نے اس ولاگ میں دیکھا ہی ہے کہ کیسے میرا بھائی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کوائنز ڈالنے کے لیے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ گیم سیکشن میں لے گئے تھے ان کو۔ گیم سیکشن ان کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا رائڈس کے ساتھ، بٹ ہم نے یہی بچوں کو کہا تھا کہ پہلے آپ رائڈس لے لو، پھر گیمز کھیلنا، پھر نیچے جائیں گے نیچے والی گیمز کھیلیں گے۔ یہاں پر جی ہور نے کہا میں نے کار چلانی ہے، اور ارشمان نے کہا میں نے بائک چلانی ہے۔ اب یہاں پر نا ایک بڑی مزے کا کام ہوا کہ ارشمان کے جو فٹ ہیں نا وہ نا نیچے تک نہیں تھے جا رہے، تو نا ارشمان نے تقریباً لیٹ کے ہی کار چلائی ہے۔ مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، میں نے کہا ارشمان ایسا کرو آپ فٹ پیچھے کرو، میں فٹ رکھ لیتی ہوں۔ کہتے ہیں نہیں میں کر لوں گا، مجھے آتا ہے سب کچھ، میں کر لوں گا۔ تو یہاں پر جی اس میں ہم نے کوائنس ڈال دیے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو ساتھ بٹھا دیا تھا، ایک اس پہ گیم کھیل رہا تھا، ایک اس پہ کھیل رہا تھا، اور آپ کی بہن ساتھ ساتھ ولاگ بنا رہی تھی۔ آپ یقین کریں میں نے اتنی مشکل سے ولاگنگ کی ہے نا ادھر، میں یہی کوشش کر رہی تھی کہ میرے ولاگ میں دوسرے لوگوں کے فیسز نہ آئیں، جہاں پہ آپ وہ دوسرے لوگوں کے فیسز نظر نہیں آتے، ان کی ہاف باڈی نظر آتی ہے، تو یہ مت سوچا کریں کہ مجھے ویڈیو نہیں بنانی آئی ہے، میں نے جان بوجھ کے خراب ویڈیو بنائی ہے، میں خود ہی ایسی بناتی ہوں تاکہ کسی کے فیس نہ آئیں، کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنے ولاگ میں ان نون پرسنس کے فیسز لے کر آؤ یا دوسروں کے فیسز لے کر آؤ، کیونکہ ہر کوئی نہیں اچھا سمجھتا۔ تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ جہاں پر کسی کا فیس میری طرف ہے تو میں وہاں پر اپنے کیمرے کو نیچے کر لوں تاکہ اس کا فیس نہ آئے۔ یہاں پر جی تیمور صاحب اس پہ بیٹھ گئے تھے، اور تیمور کا دھیان صرف ہور پہ تھا کہ ہور کدھر ہے، ہور کدھر گئی ہے، ہور ادھر میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھی۔ اچھا ارشمان کو نا گاڑیاں چلانے سے یا رائڈس لینے سے زیادہ مزہ یہ آ رہا تھا کہ وہ آبزرو کر رہا تھا کہ کیا کچھ یہاں پڑا ہوا ہے اور کیا کچھ یہاں پر ہے، کیسے کیسے جھولے ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں ارشمان کی والی سائڈ پہ آ گئی، اور یہ دیکھیں جی ارشمان صاحب کیسے گیم کھیل رہے ہیں، ایسے لیٹ کے بیچارے نے پاؤں رکھا ہوا تھا اور گیم کھیل رہا تھا۔ پھر اس کا پاؤں سیٹ کروایا میرے بھائی نے کہ ایسے کھیلو، کیونکہ بہت سے جھولے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی گیمز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم ارشمان کو نا ہور کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں کہ ہور جو بڑی ہے وہ تھوڑا سا گائیڈ کر دے گی، بٹ ارشمان کہتا ہے نہیں میں نے خود پلے کرنا ہے، میں نے اکیلے لینا ہے، اور ایسے ہی ہور کہتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ نہیں اس کو بیٹھنے دو، اور یہ دیکھیں ارشمان کیسے گیم کھیل رہا ہے، قسم کو بیچ میں لیٹ کیا ہوا تھا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کہا میرا بیٹا آپ مجھے ساتھ سے ڈاؤن کروا لو، میں فٹ رکھ لیتی ہوں، گیم آپ ہی کھیلنا۔ کہتا ہے نو مجھے کار چلانی آتی ہے، میں بہت اچھی کار چلاتا ہوں نا۔ اچھا اس کے بعد نا بڑا مزے کا سین ہوا، آپ کی بہن نے فرسٹ ٹائم کوئی رائڈ لی ہے، کیا لی ہے وہ بھی آپ کو اس ولاگ میں پتہ چل جائے گا۔ فرسٹ ٹائم تو نہیں لی، میرا بہت اچھا موڈ ہو میں تب لیتی ہوں، اور تب لیتی ہوں جب میرے فیملی والے میرے ساتھ لے رہے ہوں۔ تو یہاں پر جی ان کو میں نے بولا کہ چلو یار اب نیچے بھی چلتے ہیں، یہ میں نے بڑی شارٹ کر کے آپ کو ویڈیو دکھائی ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا بیچ میں کوائن والا جھولا نہیں ہے جو انہوں نے نہ لیا ہو، ہر جھولا انہوں نے لیا تھا۔ باسکٹ بالز بھی کھیلی تھیں، ہاں انہوں نے باسکٹ بالز بھی کھیلی تھیں، وہ بھی آپ کو اس ولاگ میں نظر آئے گا۔ تو میں بس اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی جلدی چلو نیچے جائیں، نیچے جا کے نیچے والے جھولے لیں، کیونکہ نیچے کارس تھیں، تو کارس چلانے کے لیے آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، اس کے لیے 15 سے 20 منٹ یا 30 منٹ تو کہیں نہیں گئے۔ تو گرمی بہت زیادہ تھی، اے سی بس وہ کام کر رہا تھا جس کے سامنے جا کے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں شروع سے نا اے سی کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں کہ میرے فیس پہ نا اے سی کی ہوا لگے، کیونکہ مجھے سویٹنگ ہی فیس پہ ہوتی ہے زیادہ تر۔
تو میں نے کہا یار مجھے اسی کے سامنے کھڑا کر دو، تو یہاں پر بس میں ان کی ویڈیوز بنا رہی ہوں اور ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ کوائنس لینا، ڈالنا، بچوں کو گائیڈ کرنا، بچوں کو جھولے دلانا میرا بھائی کا کام تھا۔ تو میں آرام سے بس ولاگنگ کر رہی تھی کہ میں نے ولاگ بنانا ہے۔ اس کے بعد جو مزے کا جھولا آپ کو بتایا تھا نا کہ جہاں پہ بڑی ہنسی آئے گی آپ کو، یہ دیکھیں کپ اور کیٹل والا جھولا تھا، اس میں ہور بیٹھ گئی ہوئی، اور ہور تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہور کو جھولے کے اوپر بس سٹ ڈاؤن کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ تو میں اتنا ہنستی جا رہی تھی، میں نے کہا لی کوئی کمپلین ہی نہ آ جائے گا، تھا کوئی بات نہیں ہے، ہمارے 3 بچے، ہم تینوں کو بٹھائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں اتنے زیادہ لوگ نوٹ کر رہے تھے، اتنا ہنس رہے تھے ہمیں دیکھ کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرا بھائی کہتا ہے دیکھو جب سارے کوائنس میں نے ڈالے ہیں تو پھر ہمارے بچے انجوائے کریں، اور ویسے بھی نا تیمور ہور کے بغیر نہیں تھا بیٹھ رہا کسی جھولے میں، تو ہم یہی کوشش کرتے کہ ہور کو اس کے ساتھ بٹھائیں تاکہ ہور کے ساتھ وہ بھی انجوائے کرے۔ پھر میرا بھائی کبھی اس کو اٹھا رہا تھا، کبھی بٹھا رہا تھا تاکہ وہ روئے نا۔ اچھا یہاں پہ نا اتنے بچے رو رہے تھے، اور وہ اس لیے نہیں تھے رو رہے کہ ان کو جھولے میں کیوں بٹھایا ہوا ہے، وہ اس لیے رو رہے تھے کہ ہمیں جھولا کیوں نہیں لے کے دے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آئی تھنک ہم نے 1000 کے پہلے کوائنس لیے تھے، تو اب مجھے صحیح طرح یاد ہے 25 آئے تھے، اور 25 کوائنس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک جھولے میں نا 4 کوائنس ڈلتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کا بیچاروں کے 3-4 بچے ہیں ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میں تو بس اپنا ولاگ بناتے ہوئے نا کیمرے کو بچا رہی تھی، کوئی روتا ہوا بچہ نہ آئے، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا جی، آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے، ایک بات تو میں آپ سے کرنے بھول گئی کہ آپ کی بہن کی آواز بڑی سیریس نہیں ہے۔ ایکچولی میں آپ یقین نہیں کر سکتے، میں سحری کے 4:30 بجے وائس اوور کر رہی ہوں، اتنی خاموشی، اتنا سناٹا ہوا ہے، اور میں واک کرتے ہوئے کر رہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے گلے میں پتہ نہیں کیوں آج پین ہو رہی ہے، میں نے حالانکہ ایسا کچھ کھایا بھی نہیں ہے، میرے گلے کے اندر پین ہو رہی ہے، تو میں اسی لیے ذرا پولائٹلی ہی بول رہی تھا کہ میرا گلا خراب نہ ہو، کیونکہ جب آپ کی بہن کا گلا خراب ہوتا ہے نا تو 40 گھر ایک سائڈ کے، 40 گھر لیفٹ سائڈ کے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا گلا خراب ہوا ہے۔ اس لیے میں بہت ڈر گئی ہوئی ہوں، میں بہت زیادہ کیئر کرتی ہوں اپنے گلے کی۔ آپ یقین کریں، مجھے اتنی پسند ہے پینٹ، اتنی پسند ہے، میں ونٹرز میں پینٹ بھی اتنی کم کھائی تھی کہ میرا گلا خراب نہ ہو۔ پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میرا گلا خراب ہوتا ہے، پھر بہت ہی مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آج آپ کی بہن تھوڑا سا آہستہ بول رہی ہے۔ 2 ریزنز ہیں، ایک تو سحری کا ٹائم ہے، دوسرا میرا گلا بہت پتہ نہیں عجیب سا پین کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے گلے کے اندر کچھ چیز چبھ رہی ہے۔ یہاں پر آپ کی بہن فل تھک گئی ہوئی تھی، میں بس کہہ رہی تھی علی میرے فٹ بہت پین کر رہے ہیں، ابھی بچوں نے نیچے والا جھولا بھی لینا ہے، پھر باہر جمپنگ پیڈ ہے وہ بھی لینا ہے، تو یار چلو ادھر ہی ہم نے سارے جھولے لے لیے ہیں، تو نیچے جا کے کیا لینا ہے۔ تو میرے بھائی نے کہا 2-3 منٹ رک جاؤ، بچے تھوڑا سا انجوائے کر لیں، 1-2 جھولا رہ گیا، جہاں اتنے لیے ہیں وہاں پہ 1-2 جھولے اور لے لیں تو پھر چلتے ہیں۔ آپ کو میرے لفظ ڈگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، یہ میرے گلے درد کی ایک فرسٹ نشانی ہے کہ مجھے نا بات کرتے ہوئے، وائس اوور کرتے ہوئے پین ہو رہا ہے۔ تو بس آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ میرا گلا اتنے میں ہی ٹھیک ہو جائے، خراب نہ ہو، کیونکہ وہ افورڈیبل نہیں ہے۔ اگر میرا خراب ہو گیا گلا تو وائس اوور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور آپ کو میرے ہر وائس اوور میں کھوں کی آوازیں آئیں گی، جو کہ بہت برا لگتا ہے اور بہت عجیب لگتا ہے۔ اچھا ساری باتیں چھوڑیں، پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ میرے سبسکرائبرز کیوں نہیں بڑھ رہے؟ دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی اچھی ولاگنگ کرتی ہوں، آؤٹنگ کی، ڈنر کی، ہاؤس کی، مدر کی، بیبیز کی، کیئرنگ کی، ہر طرح کی ولاگنگ کرتی ہوں، پر میرے سبسکرائبرز ہی نہیں بڑھ رہے۔ پلیز میرے سبسکرائبرز بڑھائیں، اور آپ لوگوں نے ہی بڑھانے ہیں، کسی اور نے نہیں بڑھانے۔ اپنی فیملی بھی بولیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ اچھا میرے نا بہت سے ولاگز ایسے ہیں جو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں بٹ لائک نہیں کرتے، لائک کیا کریں۔ لائک کرنے سے آپ کے تھم کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ نہیں جائے گا اور نہ ہی خراب ہوگا، بٹ لائک کیا کریں۔ دیکھیں جب ایک انسان اتنی محنت کر رہا ہے، سحری کو، رات کو، صبح، دوپہر، شام کو وائس اوور کر رہا ہے، ویڈیوز بنا رہا ہے، اور وہ ٹائم نہیں دیکھ رہا کیا ٹائم ہے کیا نہیں ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک اچھی وائس اوور کرے، ایک اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، ان کو
اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، مجھے بتایا کریں، آپ کا کام ہے، آپ میری ایک فیملی کی طرح ہیں۔ انم احمد ولاگر میں جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ فیملی ہی ہیں۔ آپ مجھے بتایا کریں کہ یہ چیزیں ایڈ کرو، اس پہ ولاگنگ کرو، اس پہ ولاگنگ کرو، میں کروں گی۔ اگر وہ اچھا ٹاپک ہوگا میں کروں گی، بٹ آپ بھی تو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں۔ اچھا جی، باتوں ہی باتوں میں یہاں پر جی علی نے اور حور نے اور ارشمان نے گیم لگا لی تھی۔ ارشمان تو خیر اینڈ پہ ہی آیا تھا، حور نے اور علی نے گیم لگائی اور اپنے سکورز دیکھے۔ ادھر میں نے علی کو بول دیا کہ علی یہ لاسٹ گیم ہے، اس کے بعد اب نیچے جانا ہے، کیونکہ نیچے ہم لوگوں نے ایک جھولا لینا تھا جو کہ گاڑی چلانی تھی اور وہ ہم چاروں نے چلانی تھی۔ تو بس پھر میں نے علی کو بولا علی تم بچوں کو بولو کہ چلے۔ تو یہاں پر جی ایک بال ارشمان نے پکڑا ہوا تھا تو وہ بال باہر رہ گیا، تو علی نے کہا یہ ایسے نہیں ایسے ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ایسے ہی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جی بچوں کو پکڑا اور آپ یقین کریں کہ جتنا اوپر ٹائم لگ گیا نا اتنا ہی نیچے لگنا تھا، اور ابھی ہماری بس ہو گئی ہوئی تھی، میری تو خاص طور پہ ہو گئی ہوئی تھی، کیونکہ اب میں فل تھک گئی ہوئی تھی۔ کہیں سے چوں، کہیں سے چاں، کہیں سے پین کی آوازیں سن کے میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اور دراصل آپ کی بہن نا ادھر آنے سے پہلے چائے نہیں پی کر آئی تھی، تو آپ کو پتہ جب میں چائے نہ پیوں تو بس میں تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہوں، تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہوں، کیونکہ لوگوں کو چائے پینے کے بعد نیند نہیں آتی، مجھے چائے پی کے نیند آتی ہے۔ میرا تو کچھ الٹا ہی سسٹم ہے، مجھے چائے پینے سے انرجی ملتی ہے۔ اچھا، میں ایسی ہوں کہ میں اکیلی بیٹھی ہوں گی نا تو میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے چائے بنا لیتی ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے جب میں چائے پی رہی ہوتی ہوں نا میں اپنے آپ سے بات کر رہی ہوتی ہوں، مجھے تب زیادہ اچھی خیالات آتے ہیں۔ جب میں چائے پی رہی ہوتی ہوں تب میں زیادہ اچھا پازیٹیو سوچتی ہوں۔ جب میں چائے پی رہی ہوتی ہوں تب میں زیادہ اچھا آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں۔ جب میں چائے پی رہی ہوتی ہوں تب میں زیادہ اچھی باتیں کرتی ہوں۔ تو بس یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ چائے میرے لیے کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے چائے بہت پسند ہے تو میں دن میں کوئی 10-15 کپ پیتی ہوں۔ ہاں، 3 تو ضرور ہونے چاہیے، ایک صبح، ایک کھانے کے بعد اور ایک رات کو۔ 3 اس لیے ہونا چاہیے، صبح ناشتے کے ٹائم، کھانے کے بعد اس لیے کہ اس کے بعد ناشتے کے بعد میں کھانا جو ہے نا وہ 6-7 7:30 بجے تک کھاتی ہوں شام کے، تو اس کے بعد چائے ہونی چاہیے، اور رات کو لیٹ نائٹ۔ لیکن صبح، دوپہر، شام کو جو چائے ہو نا فل مگ بڑے والا بھر کے ہو اور اچھی چائے ہو۔ کبھی کبھی نا میرا دل کرتا ہے میں کسی کے ہاتھ کی چائے پیوں اور کوئی میرے لیے اسپیشل چائے بنا کے لائے۔ کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ جب آپ چائے پی رہے ہوں تو کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہو، آپ سے باتیں کر رہا ہو، اچھی سی باتیں، نہ کہ نیگیٹیو باتیں کرنے والے مجھے نہیں اچھے لگتے، مجھے نہیں پسند، کیونکہ ایک تو آپ ویسے ہی پورا دن کام کر کے اور اتنی چیزوں کو فیس کر کے ڈاؤن ہوئے ہوتے ہو، پھر اوپر سے ایک ایسے انسان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ جو نیگیٹیو باتیں کر رہا ہے، تو پھر آپ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہو۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جتنی مرضی ڈاؤن ہوئی ہوں فل ڈے کے کاموں سے یا گھر کے کاموں سے یا ہزار سوچوں سے، لیکن میں کسی کے ساتھ اگر بات کروں تو میں پازیٹیو کروں، چاہے وہ میں 2 یا 3 کروں، اس کو میرے سے نیگیٹیو وائبس نہ آئیں۔ تو یہاں پر میں نے آپ سے بہت سی باتیں کی ہیں، باتیں ادھر کی ادھر کرنے کا صرف یہی ریزن ہے کہ ولاگ بہت بڑا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کیا باتیں کروں، تو اس لیے میں آپ کو ظاہر سی بات ہے اب سندھ باد بھی دکھانا ہے، سیالکوٹ کا۔ اب سیالکوٹ والوں نے سندھ باد دیکھا ہوگا، لیکن میری سٹی جہاں پر میں رہتی ہوں یا ادر سٹیز جو میرا ولاگ دیکھتی ہیں، انہوں نے اگر سندھ باد نہیں دیکھا تو وہ سندھ باد دیکھ لیں گے۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آج سے کتنے سال پہلے، 10-15-16 سال پہلے اگر میں سندھ باد جاتی تھی تو اگر آپ کہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اچھی چینجنگ آئی ہیں، نہیں، ٹو بی ویری فرینک، سندھ باد 19 سے 20 نہیں ہوا، ہاں 19 سے 18 ضرور ہو گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 10 سے 12 رائڈس ایسی تھیں جو خراب تھیں اور انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان کی کمپٹیشن میں بہت سے پلیسز ایسے بن گئے ہیں جو کہ انوائرمنٹ کے لیے ہیں، انوائرمنٹ کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں، اور جہاں پہ رائڈس بہت اچھی ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی ترقی کی ہوگی؟ نہیں، زیرو۔
ایون کہ جہاں پہ میرے بچپن کے کوائن والے انکل بیٹھتے تھے نا، آج بھی وہیں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں ہور کو بتا رہی تھی، ہور جب میں چھوٹی تھی نا آپ جتنی، تو یہیں پہ کوائن والے انکل بیٹھتے تھے۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو یہیں پہ کار والے جھولے والے انکل بیٹھتے تھے۔ میں جب چھوٹی تھی نا تو اسی طرح کی کارز تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کارز بھی وہی میرے بچپن کی چل رہی ہیں، نہ پینٹ کلر چینج ہوا، نہ جھولے چینج ہوئے، نہ رائڈس چینج ہوئیں، نہ انوائرمنٹ چینج ہوا۔ ہاں اتنا ہوا کہ جب میں چھوٹی تھی تو کینٹین اندر تھی، اب انہوں نے وہاں سے اٹھا کر باہر کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایون کہ اگر مجھے کبھی میری بچپن کی پکچر ملی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں سندھ باد کی ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہوں، ٹرین اوپر چلتی ہے، ابھی بھی ٹرین ویسی ہی چلتی ہے۔ اور مجھے ایسے لگ ہی نہیں تھا رہا کہ میں بہت سالوں بعد آئی ہوں یا بہت دیر بعد آئی ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی میں آنکھیں بند کی ہیں اور آنکھیں کھولی ہیں تو میں دوبارہ سندھ باد میں ہوں۔ اور وہی شور، وہی انٹرس، وہی ایگزٹ، وہی باتیں، اور وہی بات کہ آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا، آپ نے کھانے والی چیز اندر نہیں لے کے جانی، آپ ادھر ہی کھائیں، یہ وہ۔ تو وہی تھا سب کچھ چینج نہیں ہوا اتنے سالوں میں۔ اور یہاں پر جی ہم لوگوں نے، اچھا ادھر نہ صرف 4 کارس تھیں اور ہم 4 لوگ تھے۔ ہم نے یہ کار چلانی تھی، ہون نے اکیلے بیٹھنا تھا، میرے بھائی نے اکیلے بیٹھنا تھا، میرا بھائی لے کے بیٹھا تھا اپنے بیٹے کو، میں بیٹھی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، اور عفیفہ بھی اکیلی بیٹھی تھی۔ میری بھابھی اور میری بیٹی اکیلے بیٹھے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی اور میرا بھائی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا۔ تو میں نے سوچا میں ولاگنگ کر لوں گی۔ قسم سے میرا موبائل اتنی مشکل سے یہاں پر بچا ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹا، نیچے گرا، اور میں حیران ہوں کہ میں نے نیچے سے زمین سے موبائل کیسے اٹھا لیا۔ اور جب میں نے اٹھا لیا نا تو میں کوئی 5 سیکنڈ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی کہ میں نے اس جگہ سے موبائل کیسے اٹھا لیا ہے۔ وہ ریزن یہ ہوا کہ کار کو چلا ارشمان رہا تھا، تو ارشمان کی نا کار بیچ میں نا پھنسی ہوئی تھی، تو مجھے جب جھٹکا لگا نا، جب میری گاڑی کو ٹکر کی گئی تو نا میرا موبائل نیچے سلپ ہو، میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ تو جب گرا نا نیچے تو میں نے جلدی سے موبائل پکڑ لیا، اور اتنے میں نا گاڑیاں چلنے لگ گئیں، مطلب کہ ہماری گاڑی چلنے لگ گئی۔ تو میں نے نا اپنے ہاتھ کو ایسے ہی ٹرن رکھ کے نا دیکھتی رہی ہوں کہ میں نے موبائل پکڑ لیا ہے۔ اب میں دل میں دعا کر رہی ہوں، یا اللہ میرا موبائل نہ ٹوٹا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی سیڑھیوں سے ٹوٹا، اس نے ایک آدمی نے نیا موبائل لیا تو نا وہ سیڑھیوں سے گر گیا، تو اس نے نا اس کی پاکٹ میں موبائل تھا، تو اس نے دعا کی یا اللہ ہڈی ہی ٹوٹی ہو، موبائل نہ ٹوٹا ہو۔ تو میرا بھی وہی حساب تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے موبائل کو کچھ نہ ہو، کیونکہ میرے موبائل میں تو بڑی سی ویڈیوز ہیں اور ویسے بھی ایکسپینسیو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی میری میموریز ہیں، ای میلز ہیں، آئی ڈیز لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا تو میرا موبائل بچ گیا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہی ہم لوگ آگے باہر، میرا بھائی ہور کو لے گیا دوسری سائڈ پہ جہاں پر دوسرے بڑوں والے جھولے تھے، اور ارشمان نے لینا تھا جمپنگ پیڈ۔ ارشمان گیا ہی اس شرط پہ تھا کہ میں نے جمپنگ پیڈ لینا ہے، تو بس پھر میں ارشمان کو ادھر لے آئی، اور ارشمان جو ہے نا کہتا ہے بچوں نے رستہ روکا ہوا ہے، مجھے جانے نہیں دے رہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ ان کو بولو سائڈ پہ ہو جائے۔ اچھا یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان سے اوپر چڑھا جا نہیں تھا رہا، اور جو بچے چڑھنے والے تھے ان کو بھی چڑھنے نہیں تھے دے رہے۔ تو میں پھر یہی کہتی تھی کہ بیٹا پھر آپ آ جاؤ، اور ادھر نہ فین تھا، نہ کولر تھا، نہ ہوا چل رہی تھی، اور نہ اللہ کا کولر چل رہا تھا۔ اتنی گرمی، اتنی سویٹنگ کہ میں بس ارشمان کو، میں بار بار نا جسے ٹکٹ لی ہوئی تھی نا میں سے بولوں، میں کہوں اس کے 10 منٹ ہو گئے ہیں، اس کے 10 منٹ ہو گیا۔ وہ کہ نہیں باجی ابھی تو آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ ایسا، ایٹ دا اینڈ میں نے اس کو کہہ ہی دیا، میں نے کہا بھائی آپ اس بچے کو بولو کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب آپ باہر آ جاؤ۔ اس قدر گرمی تھی، اور نہ یہاں پر لائٹ تھی۔ یہ جو تھوڑی بہت آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ کی بہن کی موبائل کی ٹارچ کا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی بندہ سیالکوٹ کے سندھ باد میں جائے وہ اپنے ساتھ اپنا ہمت فین لے کر جائے، کیونکہ باہر والے جھولوں میں تو بڑی گرمی ہے بھائی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کولر لگا ہوتا ہے یا فین لگا ہوتا ہے، بالکل نہیں، بہت گرمی، دل گھبرا رہا تھا۔ کینٹین بھی باہر، آپ پانی نہیں خرید سکتے، آپ کوک نہیں پی سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ جو کوائنس والے جھولوں والا پورشن ہے وہاں پہ آپ کوئی پانی، کوئی کولڈ ڈرنک، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں لے کے جا سکتے۔ اگر بچے کو پیاس لگی ہے تو آپ بچے کو پہلے اتنی اسٹیئرز اتر کے نیچے لے کر آئیں، پھر بچے کو باہر لے کے جائیں، پھر بچے کو پانی پلائیں۔
اگر آپ نے پینا ہے تو تب بھی آپ خود نیچے آئیں، باہر جائیں اور باہر جا کر پانی پیئے۔ ہاں یہ انہوں نے ضرور سہولت دی ہوئی تھی کہ کینٹین سے باہر چیزیں لے کے تو آپ اندر آ کر نا یہ جو جمپنگ پیڈ کے پاس 2 بینچ لگائے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ اچھا وہ جو 2 بینچ تھے نا، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، اتنے مچھر پیروں میں کاٹ رہے تھے اور اتنی گرمی والی جگہ پہ بنائے ہوئے تھے۔ یار آپ لوگ انسانوں کا ہی تھوڑا بہت خیال کر لو۔ اللہ اللہ کہہ کے جی ہم لوگ سنگھ باز سے نکلے۔ بچے ویسے بہت خوش تھے، بچوں نے بہت انجوائے کیا، جیسے کہ ہم بچے تھے تو ہم بھی ایسے ہی انجوائے کرتے تھے، اور ہمارے پیرنٹس بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ اتنی گرمی ہے، یہ چیزیں کم ہیں، یہ چیزیں زیادہ ہیں، یا فین نہیں ہے یا ہوا نہیں چلتی، یہ ان کی سوچ تھی تب۔ اب ہم ان کی اسٹیج پہ آئیں تو ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جب ہم بچے تھے اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہم چکن کاٹیج نہیں پیزا کاٹیج، آئی تھنک مجھے اس کا نا کنفرم نیم نہیں ہے، آئی تھنک پیزا کاٹیج ہے، وہاں پر آ گئے۔ یار کیا پیزا تھا! میں یہاں پر سیکنڈ سے تھرڈ ٹائم آئی ہوں، فرسٹ 2 ٹائم میں اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے بعد میں یہاں ایک دفعہ ہم نے یہاں پر ولی کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کی تھی اپنے چھوٹے بھائی کی۔ تو اس کے بعد جی میں اب آئی ہوں اور مجھے ان کا ٹیسٹ وغیرہ بھول گیا ہوا تھا، کیونکہ اتنے پلیسز ہیں کھانے کی، اتنی ورائٹی آ گئی ہے پیزاز کی، تو وہاں پر جاتے ہیں تو یہ مجھے بھول گیا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے کہا اگر تم نے پیزا کھانا ہے نا تو میں تمہیں ادھر سے کھلاؤں گا۔ ان کا چکن، ان کے نگیٹس، ان کے فرائز اور ٹاپ 1 پہ ان کا پیزا۔ کیا پیزا تھا یار! مجھے تو مزہ آ گیا پیزا کھا کے، اور مجھے نا چیزیس کا پیزا کھا کے اب وہ ٹائم آ گیا کہ میں چیزیس کا پیزا بھی دیکھوں نا میرا دل نہیں کرتا اس کو دیکھنے کا، اتنا میرا دل بھر گیا اس کے پیزے سے۔ لیکن کیا اس کی ڈو تھی، کیا اس میں آؤٹ کلاس مزہ آ گیا تھا یہ پیزا کھا کے، صحیح بات ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری طرف سے آپ کو ایک فری کا مشورہ ہے، آپ جب بھی سیالکوٹ میں پیزا کھانے کا دل کرے اچھا تو آپ چکن کاٹیج چلے جائیں، ونگس کھانے کا دل کرے چکن کاٹیج چلے جائیں، اور اگر آپ سیالکوٹ میں نہیں رہتے تو اگر آپ کی سٹی میں چکن کاٹیج ہے تو وہاں چلے جائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بہن کو اجازت، انشاءاللہ ایک نیو ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا رکھیے گا خیال اور میرے لیے کریے گا دعا کہ میرا گلا بالکل 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 ٹھیک ہو جائے، کیونکہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا وائس اوور کر کے میرے گلے میں بہت شدید پین ہو رہی ہے۔ ایک نیو ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ایک بات تو کہنا بھول گئی، لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔